کہ آؤ بھائی نماز پڑھ لو، نماز تبلیغ والے جو کام کرتے ہیں ان کا پروٹوکول بھی یہ ہوگا، ان کو بھی اللہ مشک کے ٹیلوں پہ بٹھائے گا۔ تو قرآن کا سب سے بڑا احسان انسانیت پہ یہ تھا کہ اس نے بندوں کو بتایا کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کوئی گائے کو خدا مان کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی چمکتے ستاروں کو سجدہ کرتا ہے، امت کے عدل پہ اللہ بھی خوش ہوتا۔ کہا جی یہ قرآن کا بڑا ماہر ہے، یہ قرآن کا جاننے والا، یہ قرآن، میں نے اس کے قرآن کی وجہ سے اس کو یہ عہدہ دیا ہے۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشیئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن الكريم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے، اس کائنات کو سجانے والا ہے، اور کائنات سجی ایک ہستی کی وجہ سے جس کی تعریف و توصیف جب سے کائنات بنی ہو رہی ہے اور قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی اور وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ اور آج جس محفل، جس مجلس میں ہم جمع ہیں، یہ اس ہستی پہ اترنے والی کتاب کی مناسبت سے ہے۔ جتنی بڑی ہستی پہ کتاب اتری اتنی بڑی ہستی کا کلام تھا، جتنی بڑی ہستی کا کلام ہوتا ہے اتنا اس میں رعب ہوتا ہے، اتنا اس میں دبدبہ ہوتا ہے، اتنے اس میں فیوز اور برکات ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے سب سے بڑا احسان جو انسانیت پہ کیا کہ انسانوں کو پیدا کرنے والی ذات کا تعارف کروایا، سب سے بڑا احسان۔ اگر مجھے یہ نہ پتہ ہوتا کہ میں کیا ہوں، میرا وجود کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، مجھے بنانے والا کون ہے، اس کا میرے اوپر حق کتنا ہے، کیسا ہے، تو میں اور جانور کیا فرق ہوتا انسانوں میں اور جانوروں میں۔ قرآن نے سب سے پہلے آ کر بھیجنے والے کا تعارف کروایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ پوری کائنات کے لوگ میرے نبی کے زمانے میں کیا تھا؟ مکہ والے کوئی بتوں کے آگے جھک رہا ہے، کوئی چڑھتے سورج کو سلام کر رہا ہے، کوئی گائے کو خدا مان کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی چمکتے ستاروں کو سجدہ کرتا ہے، کوئی چمکتے چاند کو سجدہ کرتا ہے۔ پوری انسانیت در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے، کسی کو یہ نہیں پتہ میرا مقام کیا ہے، میں نے اس پیشانی کو، اس جبین کو کس ہستی کے آگے جھکانا ہے۔ قرآن نے آ کر بتایا تم نے ایک ہستی کے آگے جھکنا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ خدا ہے کہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تم نے اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے جھکانا ہے۔ پھر اللہ کون ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اتنی طاقت والا، اتنی ہیبت والا، اتنی قدرت والا کہ ایک پل کے لیے بھی اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا طاقت والا انسان، اس کا سٹیمنا کتنا ہو سکتا ہے؟
وہ ایک رات جاگ سکتا ہے، وہ 2 راتیں جاگ سکتا ہے، وہ 1 دن کام کر سکتا ہے، وہ 2 دن لگاتار کام کر سکتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ بادشاہ ہے تو پھر بھی اس کو نیند آئے گی، اگر وہ وزیر ہے تو پھر بھی اس کو نیند آئے گی، اگر وہ آفیسر ہے تو پھر بھی اس کو نیند آئے گی، وہ انجینئر ہے، بلڈنگ کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، پھر بھی اسے نیند آئے گی۔ اگر کوئی مشین ہم لگاتے ہیں، فیکٹری لگاتے ہیں، تو اس میں بھی شفٹیں ہوتی ہیں، 3 شفٹیں، 8 گھنٹے کی شفٹ۔ کیوں؟ کیونکہ 8 گھنٹے کے بعد ایک انسان کا، ایک کاریگر کا سٹیمنا، اس کی عقل، اس کی فہم، وہ جواب دینے لگتی ہے کہ اس کے بعد وہ صحیح طریقے سے ڈرائیو نہیں کر سکے گا، صحیح طریقے سے چلا نہیں سکے گا۔ کائنات کو چلانے والی ہستی، قرآن اس کا تعارف کرواتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی طاقت کتنی ہے؟ وہ جب سے کائنات بنی ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بکل شیء علیم۔ ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے، ہر چیز سے واقف بھی ہے، ہر چیز کے راز کو جانتا بھی ہے، اور طاقت اتنی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایک پل کے لیے بھی نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ یہ کون تعارف کروا رہا ہے؟ یہ کتاب تعارف کروا رہی ہے۔ پھر اس کی طاقت کتنی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور زمین کے خزانے بھی اس کے، آسمان اور آسمان کے خزانے بھی اس کے۔ پھر اس کی طاقت کتنی ہے؟ وہ انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ انسانوں کو بتا رہا ہے، جس زمین پہ تم اکڑ کے چلتے ہو وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ جس آسمان سے تم پانی حاصل کرتے ہو اس آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ کس نے سورج کو مشرق سے نکالا؟ کون سورج کو مغرب میں غروب کرنے والا ہے؟ کون دن کے پیچھے رات کو لے کر آتا ہے؟ کون رات کے پیچھے دن کو لے کر آنے والا ہے؟ کس نے زمین کا سینہ پھاڑ کر اس سے بیج نکالا، بیج سے پتے نکالے، پھر پودا بنایا، پھر شاخیں بنی، پھر ٹہنیاں بنی، پھر پھول بنے، پھر پھولوں میں خوشبو ڈالی، کسی پھول میں پھل ڈالا، پھر پھلوں کے ذائقے بنائے، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی سرخ رنگ کا، کوئی سبز رنگ کا۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ایک ہی ذات کا جواب ملتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر۔ ایک ہی جواب آ جا کے آئے گا کہ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ تو قرآن کا سب سے بڑا احسان انسانیت پہ یہ تھا کہ اس نے بندوں کو بتایا کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تم کس لیے بھیجے گئے ہو، تم کیوں بھیجے گئے ہو۔ تو قرآن نے سب سے بڑا احسان کیا کہ اللہ کا تعارف کروایا۔ اگر اللہ کا تعارف نہ ہوتا تو ہم بھی جانوروں کی طرح کھاتے پیتے اور زندگی گزارتے، مر جاتے اور چلے جاتے، اور قبر میں سب سے پہلے جا کے پوچھے کیا جائے گا؟ من ربک، کون ہے تیرا پیدا کرنے والا، کون ہے تیرا رب؟ اور اس رب کا تعارف کروانے والی ایک ہی کتاب تھی، وہ ہے قرآن، وہ ہے قرآن، وہ ہے قرآن۔ تو میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ ایک ہی کتاب ہے، اگر تم عزتیں چاہتے ہو تو اس کے ساتھ تعلق بنا لو، اللہ تمہیں عزتیں دے دے گا۔ اگر تم شہرت چاہتے ہو تو اس کے ساتھ تعلق بنا لو، اللہ تمہیں شہرت دے دے گا۔ اگر حکمرانی چاہتے ہو تو اس کو تھام لو، اللہ تمہیں حکمرانی دے دے گا۔ نہ عربوں کے پاس کوئی ٹیکنالوجی، نہ عربوں کے پاس کوئی سائنس، نہ عربوں کے پاس کوئی جدید علوم، ایک ہی تھے، ایک ہی تھا یہ قرآن۔ آج بیت المقدس اس کے فاتح ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بنے۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، انہوں نے خط لکھا کہ امیر المومنین، ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ،
اور وہ بیت المقدس کی چابیاں ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ آ کر وصول کریں تو آپ تشریف لائیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے جا رہے ہیں، اور پروٹوکول کتنا ہے؟ ایک ہی سواری لی، غلام بھی ساتھ ہے، اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بھی اسی سواری پہ، اور کبھی غلام چلتا ہے تو امیر المومنین سواری کو چلاتے ہیں، اور کبھی امیر المومنین اوپر بیٹھتے ہیں تو غلام جا رہا ہے۔ اور پوشاک بھی کون سی پہنی ہوئی ہے؟ ایسا سادہ جبہ اور اوپر ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ عمر ہے، میرے نبی فرماتے تھے تو جس گلی میں جاتا ہے تجھے دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونا، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ وہ عمر ہے، اور اس کی زندگی بدلنے والا بھی قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن۔ تو عمر جا رہے ہیں، قرآن کیسے عزت دیتا ہے، کیسے عزت دیتا ہے، اور اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ آپ مجھے ہی دیکھ لیں۔ صحابہ کی بات تو بہت بڑی تھی کہ جن کی اللہ تعریف کرے، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ۔ وہ تو اللہ کے نبی سے 1 to 1 صحبت پا رہے تھے، تو اس کے بعد بھی جس نے قرآن کے ساتھ وفا کی، قرآن نے بے وفائی نہیں کی۔ حضرت عمر جا رہے ہیں، خیر وہاں پہنچے، اور جب پہنچے تو یہاں بڑی مزے کی بات ہے، جب پہنچے تو باری آگی غلام کے اوپر بیٹھنے کی اور امیر المومنین کے نیچے چلنے کی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ غلام کا لباس امیر المومنین کے لباس سے زیادہ اچھا تھا۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ اوپر بیٹھیں، اب تو وہ سامنے ہیں تو پروٹوکول تاثر اچھا نہیں جائے گا، تو آپ اوپر بیٹھیں۔ میں نے کہا نہیں، عمر کے عدل پہ اللہ بھی خوش ہوتا۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے عمر کا تذکرہ کیا کرو، کیونکہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ یہ عدل تھا، کہا نہیں یہ تو ناانصافی ہوگی، تمہاری باری اور میں بیٹھ جاؤں، نہیں میں چل کے جاؤں گا۔ جس کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں آنی ہیں وہ رکاب تھامے آگے جا رہے ہیں، لگام پکڑی ہوئی، اور غلام وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح آگے بڑھ کر امیر المومنین، وہ بادشاہ ہیں، ان کے کھڑے عیسائیوں کے بھی، کچھ یہودی بھی ہیں، اور انہوں نے اچھے لباس پہنے، پوشاکیں پہنی ہوئی ہیں، تو میں نے یہاں سے آپ کے لیے ایک پوشاک کا انتظام کیا ہے، آپ وہ پہن کے جائیں تاکہ تاثر اچھا جائے۔ تو یہاں پر حضرت عمر فرماتے ہیں، چہرہ سرخ ہو گیا، غصے میں آ گئے، یا ابا عبیدہ انا کنا قوما ضالین فاعزنا اللہ بہذا القرآن۔ اے ابو عبیدہ، ہم تو گمراہ قوم تھے، ہم تو گمراہ قوم تھے، ہمیں عزت اللہ نے کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی، اس قرآن کی وجہ سے دی۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ وہ چابیاں بیت المقدس کی پیش کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے ابا جی اس کا صحیح مصداق تھے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عزت دیں گے۔ حضرت عمر امیر المومنین تھے، آپ نے نافع بن عبد الحارث ایک صحابی تھے، ان کو مکہ کا گورنر لگا دیا۔ تو مکہ کے گورنر کو اختیار تھا کہ آگے جتنے بھی وزارتیں ہیں وہ تقسیم کریں۔ تو جنگلات کی جو منسٹری تھی، جس کو فوریسٹ آفیسر کہتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک غلام کے بیٹے کو لگا دی، وہ مکہ کے گورنر نے۔ حضرت عمر دورے پہ آئے، حج پہ آئے، تو کہا اپنی کابینہ سے میٹنگ کرواؤ۔ وہ تعارف کروا رہی ہیں، فلاں چیز کا نگہبان ہے، یہ فلاں چیز کا نگہبان ہے، یہ فلاں چیز کا نگران ہے۔ تو جب اس کی باری آئی جنگلات کے وزیر کی، کہا یہ کون ہے؟ یہ فلاں ہے، فلاں کا غلام تھا۔ غلام کا کنسیپٹ جو آپ کتابوں میں پڑھیں تو غلام کے ساتھ عرب بیٹھ کے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ غلام کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کے ساتھ وہ اپنے آقا کے برتن میں کھا لے، اپنے آقا کے برابر بیٹھ جائے۔ وہ نیچے ہی بیٹھتا تھا، پاؤں میں بیٹھتا تھا، قدموں میں۔
تو حضرت عمر نے کہا تم نے غلام کے بیٹے کو وزیر لگا دیا، وہ بھی جنگلات کا، کیا کوالٹی دیکھی؟ کہا جی یہ قرآن کا بڑا ماہر ہے، یہ قرآن کا جاننے والا، یہ قرآن، میں نے اس کے قرآن کی وجہ سے اس کو یہ عہدہ دیا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا آج تیرے اس فیصلے پہ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقی دولت ہے، یہی حقیقی دولت ہے، یہی حقیقی دولت ہے۔ پھر نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا یحولہم الفزع الاکبر ولا ینالہم الحساب وہم علی کثیب من مسک حتی یفرغوا عن حساب الخلائق۔ خوبصورت حدیث۔ میرے نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ انہیں قیامت کے دن کا دھچکا پریشان نہیں کرے گا۔ قیامت کا دن ایسا سخت دن ہے، قرآن کہتا ہے کہ مائیں دودھ پلاتے بچوں کو اپنی چھاتیوں سے پٹخ دیں گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة۔ قرآن نے بڑے عجیب انداز میں قیامت کو بیان کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ کیا کہتا قرآن؟ ایسا دن ہے اور باپ بیٹے سے کہے گا میں نہیں جانتا تو کون ہے، بیوی اپنے شوہر سے کہے گی میں نہیں جانتا تو کون ہے، بیوی شوہر سے کہے گی میں نہیں جانتی تو کون ہے، ماں اولاد سے کہے گی میں نہیں پہچانتی تو کون ہے، اور اولاد ماں باپ کو دیکھ کے کہے گی میں نہیں جانتا ابا جی آپ کون ہیں۔ لیکن یہ مسکین یہ کیا کریں گے؟ یہ ڈھونڈتے پھریں گے کدھر گیا ساڈا پیو، کتھے گیا ساڈا چاچا، ساڈا ماما، ساڈا پھپھی۔ حافظ قرآن یہ پکڑ پکڑ کے لگا آؤ 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 آج میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک دریا کے پل ہے اور وہاں پہ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اگر ہم دریا کے پل پہ یہ کھڑا ہو اور اللہ نہ کرے یہ گرنے لگے اور بٹو صاحب یہ مجھے آواز دے بابا مجھے بچائیں، تو باپ کیا کرے گا؟ باپ اتنا تن کی بازی لگا کے دوڑے گا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، بے شک میری جان چلی جائے۔ اور اگر باپ کو کچھ ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو اولاد کیا کرتی؟ اولاد کہتی سارا کچھ بک جائے، ہمارے ابا جی تندرست ہو جائیں، ہمارے والد صحت یاب ہو جائے۔ یہ دنیا کی محبت ہے۔ قیامت کی محبت دیکھیں، میرے نبی نے نقشہ کھینچا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ میرے نبی نے قیامت کا نقشہ بیان کیا۔ دنیا میں ہم یوں کر سکتے ہیں، اور قیامت کا دن ہوگا باپ نیک ہوگا اولاد نیک نہ ہوگی۔ باپ کامیاب ہو کے اس جانب کھڑا ہے، بیٹا آیا اس کا حساب ہوا، بیٹے کا پیپر الٹے ہاتھ میں دی، دیکھ تو ناکام ہے۔ اب وہ دیکھے گا، وہ چیخے گا، پکارے گا ہائے ہائے میں تو لٹ گیا، میں مارا گیا، کاش مجھے زندہ کیوں کیا گیا، مجھے موت ختم کر دیتی، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ جب واپس مڑے گا تو ایک دم اس کی نظر پڑے گی اپنے باپ پہ کہ میرا ابا تو کامیاب لوگوں کے صف میں کھڑا ہے، اور یہ دنیا میں کیا کرتا تھا؟ یہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈالتا تھا، میرا گناہ بھی ہوتا تھا تو یہ باہر چوک میں سینہ ٹھوک کے کہتا تھا نہیں نہیں میرا پتر ایویں نہیں کر سکتا، تسی جھوٹ بول دے ہو، میں اپنے بیٹے کے لیے یوں کر دوں گا یوں کر۔ وہ خوش ہوگا کہ وہی میرا باپ ہے، آج بچائے گا مجھے، تو وہ دوڑے گا ابا جی ابا جی۔ ہائے ہائے، ابا کہے گا لا تعرف من انت، میں نہیں جانتا تو کون ہے، میں نہیں جانتا تو۔ اور باپ ناکام ہوگا، بیٹا کامیاب لوگوں کے صف میں کھڑا ہوگا، باپ ناکام ہو کے واپس لوٹے گا، ماں ناکام ہو کے واپس لوٹے گی، اور بیٹے میں نظر پڑے گی، دیکھیں گے وہ میری اولاد کھڑی ہے، میرا بیٹا آفیسر ہے، میں یوں کر دوں گا۔ تو وہ فرشتوں سے کہے گا اسے بلاؤ وہ میرا بیٹا ہے، تو فرشتے سے کہیں گے تمہارا باپ بلا رہا ہے، تو بیٹا کہے گا لا تعرف من ہوا،
میں نہیں جانتا بلانے والا کون ہے، وہ دیکھ کے بھی انکار کر دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا یحولہم الفزع الاکبر، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ یہ قیامت کا دن بھی انہیں بالکل خوف زدہ نہیں کرے گا۔ اور ان کا پروٹوکول کیا ہوگا؟ وَهُمْ عَلَىٰ كَثِيبٍ مِّن مِّسْكٍ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے مشک کے ٹیلے بنائے گا۔ جیسے نیچے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو میں نمایاں ہوں، پوری کائنات کے لوگ حساب دینے میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اور میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشک کا ٹیلا بنائے گا، اس کے اوپر ان کی نشست لگائے گا۔ نشست، اصل جو مشک ہے وہ اتنا مہنگا ہے کہ شاید پاکستان میں ملتا ہی نہیں، سعودیہ میں ملتا ہے، اور یہاں جو ملتا ہے وہ 10 ml کا ایک مشک، ایک دکان سے میں نے پتہ کیا تو وہ بھی 35,000 روپے کا بتا رہے تھے۔ میرے نبی فرماتے ہیں مشک کی ایک ڈھیر ہوگا، ایک ٹیلا ہوگا، اس پہ ایک ایسی کرسی لگی ہوگی، اس پہ ایک بندہ بیٹھا ہوگا قیامت کے دن۔ تو صحابہ نے کان کھڑے کیے، یا رسول اللہ وہ خوش قسمت کون ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا رجل یقرأ القرآن ابتغاء اللہ وأما بہ قوما، کہ پہلا وہ بندہ، وہ نوجوان، وہ لڑکا، وہ لڑکی کہ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں قرآن پڑھا اور قوم کی امامت کی۔ ہائے ہائے، قرآن پڑھا اور قوم کی امامت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پروٹوکول یہ دیں گے کہ وہ قیامت کے دن لوگ تو حساب دینے میں پھنسے ہوئے ہوں گے، لوگ حساب دینے میں پھنسے ہوئے ہوں گے، وہاں پہ وزیر اعظم بھی، پی ایم بھی، سی ایم بھی، ڈائریکٹر بھی، انجینئر بھی، سارے حساب دے رہے ہیں۔ اور یہ دنیا میں جس نے مٹو صاحب پھٹے پرانے کپڑے پہنے، جو باب العلوم کی چٹائیوں پہ دالیں کھاتا رہا، جو یہاں پہ سردی برداشت کرتا رہا، جو گرمی برداشت کرتا رہا، جس نے دنیا میں مسجد کا امام بنا تو انتظامیہ کی باتیں سنتا رہا، لوگوں کی باتیں سنتا رہا، مولوی صاحب یوں کرتے ہیں، مولوی صاحب، لوگوں کی باتیں سنتا رہا، اللہ آج اسے قیامت کے دن اپنے پوری کائنات کے سامنے عرش کا سائے کے نیچے جگہ دی، اور وہ مشک و عنبر پہ بیٹھا ہو، اور صرف اس کا پروٹوکول نہیں، دوسری جانب ایک اور نشست لگی ہوگی، ایک اور نشست۔ ہائے ہائے، اللہ سے وفا کی تو اللہ لاج رکھتے ہیں، اللہ سے وفا کرو گے تو دنیا بھی بنی، آخرت بھی بنی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دی۔ صرف یہ اس کا پروٹوکول نہیں ہے، اس کا پروٹوکول نہیں، اس کے والدین، اس کے دادا، اس کے پردادا، اس کے رشتہ دار جو اس کو پڑھانے میں معاون تھے، اس کے بھائی، ان کے لیے اللہ ایک نشست لگائے گا، ان کے سر پہ ایک تاج رکھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، میرے نبی یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ وہ ہستی بیان فرما رہی ہیں کہ جن کی زبان میں رب بولتا تھا، جو خود کہتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے حبیب آپ نہیں بولتے، آپ کو ہم بلواتے ہیں۔ تو ان پہ تاج ہوں گے، لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ یہ نبی ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ صالحین، کون ہیں؟ کہ یہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ وہ پسا ہوا طبقہ ہے، یہ وہ پسا ہوا طبقہ دنیا میں جنہوں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ اور عالم بنایا تھا۔ یہ ان کا پروٹوکول ہے۔ پہلا بندہ حافظ قرآن، دوسرا بندہ جو زندگی میں لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ آؤ بھائی نماز پڑھ لو، نماز تبلیغ والے جو کام کرتے ہیں، ان کا پروٹوکول بھی یہ ہوگا، ان کو بھی اللہ مشک کے ٹیلوں پہ بٹھائے گا۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم وہ پروٹوکول نہیں لے سکتے، پہلے تو وہ لے سکتے ہیں جو حافظ ہیں اور ان کے والدین ہیں، دوسرا ہر بندہ لے سکتا ہے کہ وہ نماز کی دعوت دے لوگوں کو، اور تیسرا وہ بندہ، یہ ذمہ داروں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جنہوں نے نوکروں کے ساتھ، ہمارے نوکروں کو گالیاں نکالتے ہیں، نوکروں کے ساتھ غلام، نوکروں کو بھی بندے کا پتر باندھ کے رہنا چاہیے، لیکن یہاں حدیث میں صرف مالک کا ہے۔ تیسرا وہ بندہ جس نے نوکر کے ساتھ اچھا سلوک کیا، میرا رب ان کو بھی مشک و عنبر کے ٹیلوں پہ بٹھائے گا۔ بس ہم بات کو ختم کر دیں تو حافظ قرآن بچے بنے 4 لوگ، ان میں اللہ ان کے والدین کو اجر دے، اور جو دنیا سے جن کے والدین ہیں ان کی قبریں تو آج روشن ہو چکی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑا سوال بٹ صاحب ہمارے استاد محترم مولانا منظور احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ فضیلت سنی نا جب، تو میں اس وقت بڑا تھا،
کہ حافظ قرآن کے والدین کو نا تاج پہنایا جائے گا، تو کہتے ہیں میں نے قرآن یاد کرنا شروع کیا، میں نے اتنی محبت سے، اچھا ہاں کہتے ہیں وہ میں بیان کر رہا تھا بیان، تو اس میں میرے ابا جی نے حافظ قرآن کی فضیلت سنی، تو میرے بیٹے چونکہ حافظ بن چکے تھے، تو میں نے اپنے ابا جی کے پاس جب بیٹھا تو ابا جی کہنے لگے، میں نے ابا جی سے کہا کہ ابا جی آپ نے سنا آج کیسی فضیلت حافظ قرآن کے والدین کی بیان ہوئی؟ تو میرے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اس کے فضیلت کے مستحق تو تم ہو، میں تو نہیں ہوں، وہ تو میرا پوتا حافظ بنا ہے، اگرچہ دادے کو بھی اللہ دے گا، میرا پوتا بنا ہے، تم تو نہیں بنے نا۔ تو ہمارے استاد محترم کہتے ہیں میں نے پھر قرآن یاد کرنا شروع کیا، قرآن یاد کرنا شروع کیا، اور چند مہینوں میں نے قرآن یاد کر کے اپنے ابا کے قدموں میں بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ ابا جان، آپ نے اس دن کہا تھا آج میں نے آپ کو بھی تاج کا مستحق بنا دیا، تاج کا مستحق۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب عزتیں دیتی ہے، عزتیں، جو حافظ قرآن بنا قوم کی امامت کی۔ تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا، میں اکثر باہر اندر آتا جاتا رہتا ہوں، تو میں ممبر رسول میں بیٹھا ہوں، میرے استاد محترم سامنے بیٹھے، میں کبھی بھی اپنا تعارف ایز اے پروفیسر نہیں کرواتا، کبھی بھی نہیں۔ میں پی ایچ ڈی کی ہے، گولڈ میڈلسٹ ہوں، میں کبھی بھی اپنا میں یہ کہتا ہوں میں میاں ٹاؤن کی مسجد کا امام ہوں، کیونکہ پروفیسر ہونا تو ایک انگریزی تعلیم کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنی ہے، امام ہونا محمد عربی کے ساتھ نسبت جوڑنی۔ تو میں اپنے سسرال میں بھی جاتا ہوں، میں وہاں یہ جا کر بتاتا ہوں میں مسجد کی امامت کرتا ہوں۔ میرا نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے لباس اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائیں گے، دوسرا لباس میرے اور آپ کے پیغمبر کو پہنایا جائے گا، تیسرا لباس مسجد کے ائمہ اور مؤذنین کو پہنایا جائے گا۔ اطول الناس یوم القیامہ هم المؤذنون، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن کل سب سے نمایاں اور بلند گردنوں والے کون ہوں گے؟ جو دنیا میں مؤذن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا قرآن پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اچھا اب یہ ساری فضیلتیں سن کے کہیں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم نہیں کر سکتے، آپ ابھی سے نیت کریں اپنے ایک ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ اچھا حافظ قرآن جو ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھی بچوں کو اسکول پڑھائیں تو وہ یہ کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر بندے کا پتر بن کے یہ پڑھ لے قرآن تو اس کی زندہ مثال، میں دور جاتا ہی نہیں، میں خود بیٹھا ہوں۔ آپ کا بچہ نہ پیسے کمائے، نہ عزتیں کمائے، نہ آپ کے سر کو بلند کرے، تو آپ مجھے کہہ دینا کہ آپ نے بات ہی ممبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ بولی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس قرآن کی وجہ سے عزتیں دے گا، صرف پڑھنے والے کو نہیں دے گا، اس کے خون کے رشتہ داروں کو بھی دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اور آخری بات، کیسے عزتیں دے گا؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، باپ یتیم تھا، باپ فوت ہو گئی، یتیم تھے، آج بھی ایک بچہ یتیم جس کا والد نہیں ہے۔ یتیمی کا دکھ تو وہی جانتا ہے جس نے دیکھی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم کا تذکرہ قرآن میں ہوا کیونکہ میرے نبی یتیم تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دھوبی کے بیٹے تھے، والد فوت ہو گیا، ماں لوگوں کے کپڑے دھوتی ہے، اور یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اماں نے ایک دھوبی کے پاس بھیجنا شروع کیا کہ تم جا کر کام سیکھو اپنے والد والا، ہمارا وراثتی کام ہے تو جلدی چل جائے گا۔ یہ جہاں سے گزرتے تھے رستے میں کہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس تھا بغداد میں، تو یہ گزرتے گزرتے ایسے بیان ہو رہا تو وہاں بیٹھ گئے، جب بیٹھے تو دل کی کایا پلٹ گئی۔ تو پھر یہ روز صبح جاتے، بجائے اس کے یہ کام سیکھتے، تو کام والوں سے بھی گزارش ہے، یہ درزی 2 سال بٹن لگوانے پہ لگا دیتے ہیں نوجوانوں کو، والدین بھیجتے ہیں کام سکھانے کے لیے، موٹر سائیکلوں والے، دوسرا مستری، پلمبر، 4 سال بچے کو سکھاتے ہی نہیں ہیں، کام بھی وقت پہ سکھائیں، غرض یہ ہو کہ یہ جلدی سیکھ کے اپنا چولہا چلائے گا، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے دے گا۔ تو وہ جاتے وہاں بیٹھ جاتے، وہ ماں کے پاس اس نے خبر بھیجی کہ آپ کا بیٹا تو آتا کوئی نہیں میرے پاس کام سیکھنے کے لیے۔ تو ایک دن ماں پیچھے گئی تو وہ دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں آئے ہوئے ہیں، کیا نصیب تھے ان کے، کیا دور تھا وہ۔ تو وہ عورت نے
ڈانٹا کہ تمہیں تو پڑھنے بھیجا تھا، تم کہاں بیٹھے ہو؟ تمہیں تو کام سیکھنے بھیجا تھا، تم یہاں کہاں بیٹھ گئے صوفیوں کے پاس، درویشوں کے پاس؟ تو امام صاحب نے کہا کہ اماں جی آپ اسے کیوں ڈانٹتے ہیں؟ کہا تم تو اچھے خاصے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے، اچھے خاصے امیر آدمی تھے۔ کہا تمہارا تو چولہا چل رہا ہے، ہمارا تو چولہا بجھا ہوا ہے، یہ درویش بنے گا، یہ اللہ اللہ کرے گا، ہم کہاں سے کھائیں گے؟ تو امام صاحب نے فرمایا استاذ کی نگاہ استاذ کی ہوتی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا تم اماں روٹی کی بات کرتے ہو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا بیٹا بادشاہ کے دسترخوان پہ فیروزے کے ڈونگے میں پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ کھا رہا ہے۔ پستے کا تیل کتنا مہنگا ہے؟ بہت مہنگا۔ اور فیروزہ جو نہیں ڈالتے ہیں انگوٹھی میں، ہمارا ایک نگ کتنے کا آتا ہے، تو فیروزے کا ڈونگا پورا کتنا ہوگا، کتنا مہنگا۔ تو اماں کہتی ہے بزرگ جو ہے نا یہ تو ہوائی باتیں کرتے، سٹھیا گیا یہ ہو سکتا ہے کہ دھوبی کا بیٹا اور بادشاہ کے دست، ہم تو محل بھی نہیں جا سکتے۔ وقت گزرا، وقت نے کروٹ لی، ٹائم گزرا، امام ابو یوسف یعقوب ابن یوسف سے ابو یوسف بنے، ابھی شہرت نہیں ہوئی۔ اللہ کیسے عزتیں دیتا ہے، ان اللہ یضع بہ اقواما وان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین۔ پیغمبر کا فرمان کبھی بھی کسی بھی زمانے میں غلط نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ہارون الرشید کی بیوی زلیخا آپس میں لڑ پڑے، اس نے اپنی بیوی کو غصے میں کہا کہ تم یہ کہتی ہو، وہ کہتی ہو، آج شام سے پہلے اگر تم میری سلطنت میں نظر آئی تو تمہیں 3 طلاق، شام تک میری سلطنت سے نکل جانا۔ اور جب غصہ ٹھنڈا ہوا، صبح کا وقت تھا، تو پریشان کہ محبوب بیوی وہ بھی زلیخا حسب نسب والی، اس کو طلاق دے بیٹھا ہوں، کیا بنے گا؟ علماء کو بلایا، بغداد کے سارے علماء اکٹھے کہ جی اب یہ میں نے کہہ دیا کیا ہوگا؟ سب نے کہا جی اگر تو شام تک یہ بنو عباس کی سلطنت تو بہت بڑی تھی، اگر تو یہ نکل جائے آپ کی حکمرانی کے ایریے سے تو طلاق نہیں ہوگی، نہیں تو 3 طلاقیں آپ نے کہی ہیں، 3 طلاقیں پڑ جائیں گی، یہ آپ پہ حرام ہو جائے گی۔ پریشان، اب نہ کو گھوڑا جا سکتا تھا، ہوائی جہاز ہوتا تو چلا جاتا، وہ تھا نہیں اس وقت۔ تو پھر کسی نے کہا کہ ایک حل ہے، وہ ساری فقہوں کے امام تھے، مالکی کے، حنبلی کے، شافعی کے۔ تو کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اے خلیفہ، اگر فقہ حنفی کے امام ابو حنیفہ کو کوئی شاگرد ہے تو اس سے بلاؤ، ان سے پوچھ لیں، شاید کوئی رستہ نکل آئے۔ فقہ حنفی نے جدید مسائل پہ بہت کام کیا، بہت کھولا۔ تو کہا جی ان کا ایک شاگرد ہے یعقوب ابن یوسف، اسے بلاتے ہیں۔ کب بلائیں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پڑھ چکے تھے لیکن ابھی شہرت نہیں ہوئی تھی، چھوٹا سا گھر تھا، غریب گھر تھا۔ اور ایک اور بڑا دلچسپ ان کا واقعہ ہے کہ وہ ان کی جو گلی تھی نا، اس گلی کے سامنے ایک تاجر تھا یہودی، اس یہودی تاجر نے امام صاحب کی گلی تنگ کر دی تھی، اور امام صاحب نے 1-2 دفعہ کہا بھائی آنے جانے میں مشقت ہوتی تو آپ گلی تو کھول دیں، اور کہا میں دیکھوں گا، نہیں کھولتا، جب تمہاری آئے گی نا پالکی، یعنی پالکی، جب تم پالکی پروٹوکول تھا اس میں بیٹھ کے آؤ گے تو میں گلی بھی کھول دوں گا۔ تو خیر امام ابو یوسف کو بلایا گیا، امام ابو یوسف گیا، مسئلہ سامنے رکھا گیا کہ یہ مسئلہ ہے، بادشاہ نے بیوی کو طلاق دے دی، کیا کیا جائے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا کہ ان کی بیوی سے کہیں وہ مسجد میں رات گزارے، طلاق نہیں پڑے گی۔ وہ سارے حیران کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام صاحب نے پھر آیت پڑھی، قرآن، ان المساجد للہ، مسجدیں تو اللہ کی ہیں، ہارون الرشید کے نہیں ہیں، وہاں پہ کسی کی سلطنت کا اطلاق نہیں ہوتا، تو لہذا مسجد میں رات گزاریں، صبح اپنے گھر جائے، طلاق نہیں ہوگی۔ تو ہارون الرشید خوش ہوا، اس نے پھر 1,00,000 درہم نقد انعام دیا، انعام کے طور پر، اور کہا آج ان کا پروٹوکول یہ کہ آج کے بعد یہ میری سلطنت کے قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس، فوراً لگا دیا، اور کہا کہ ان کو گھر یہ چل کے نہیں جائیں گے، پہلے تو اکیلے آئے تھے، اب ان کو پالکی میں بھیجو، پالکی میں۔ تو ان کو پالکی میں بھیجا گیا، ایک دستہ فوج کا پیچھے، ایک آگے۔ تو جب وہاں پہ پہنچے تو یہودی کی بھی ہوا نکل گئی، اس نے فوراً وہ رستہ کھولا، اور امام صاحب اپنے گھر جا رہے ہیں۔ یہ عزت دینے والی کیا چیز تھی؟ علم تھا، علم، قرآن تھا۔ قرآن ایسے عزتیں دیتا ہے، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور یہ اس لیے یہاں کہاں سے مکہ سے چلا، مکہ میں نازل ہوا، مدینہ میں نازل ہوا، اور ہمارے بر صغیر کے لاکھوں علماء نے قربانیاں دیں، ایک ایک درخت کے ساتھ ایک ایک حافظ اور ایک ایک عالم کی لاش ٹنگی ہوئی تھی،
یہ ایسے نہیں پہنچا تھمن والی میں قرآن، اس پہ قربانیاں ہیں علماء کی، اس پہ قربانیاں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کہ حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کی ایک زیر ایک زبر ایک پیش میں بھی فرق نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کا واسطہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ یہ موبائل، ایک ہمارے استاذ تھے پچھلے دنوں کہیں پہ قرآن کے حوالے سے کانفرنس تھی، تو انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ انہوں نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ صحابہ کا قرآن کے ساتھ لگاؤ کیسا تھا؟ کہا جی بتائیں۔ کہا جیسا تمہارا لگاؤ آج موبائل کے ساتھ ہے، وہ ایسے قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھتے تھے۔ ہم جب سوتے ہیں تو موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو ایک نوجوان آیا، اس کا صبح ہونٹ سجا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا جی رات کو ایسے موبائل دیکھ رہا تھا تو وہ گر گیا، اوپر لگا، میرا ہونٹ سج گیا، آنکھ لگ گئی۔ جس قوم کا یہ عالم ہو تو پھر یہودیوں کو ہم کیوں برا کہیں کہ وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں؟ تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کس نے آج جمعے کا دن ہے، کس نے آج سورہ کہف کی تلاوت کی؟ میرے نبی نے فرمایا جو ایک جمعے سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ ایک نور بھیجے گا جو پورا ہفتہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تم کہتے گھروں پہ جادو نہیں جاتے، ٹونے نہیں جاتے، میری مائیں بہنیں بھی یہ سن رہی ہیں، گھروں میں تلاوت قرآن مجید عام کیجئے، عام کیجئے، صبح کیجئے، شام کیجئے، زیادہ نہیں کر سکتے تو 1 رکوع پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، صبح سورہ یاسین پڑھیں، رات کو سورہ واقعہ پڑھیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، دن کو جمعہ کا دن سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ یہ کہ ہم بتا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری آج کے بعد ختم۔ پوری تھمن والی قیامت کے دن میرے گلے میں رسہ نہیں ڈالے گی کہ تم عالم تھے، وہاں کے نوجوان تھے، تم نے بتایا نہیں، میں نے بتا دیا ہے۔ عمل کرنا تو آپ کا کام ہے۔ جتنا ٹائم موبائل کا دیتے، اس سے بھی 2 رکوع پڑھ لی کریں، اس کا بھی 1 رکوع پڑھ لیا کریں کہ آپ کے گھر میں کھیت میں برکت آ جائے۔ ابھی کل کی بات ہے، بابا حسن ہماری مسجد کا نمازی، وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، وہ ہل چلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اچھا اب ہل چلتے ہوئے جی گانے چلتے ہیں۔ آپ بھی ملازموں سے کہا کریں کہ جب بجائی ہو رہی ہو، جب کٹائی ہو رہی ہے، کوئی خبردار کوئی نہ گانا چلائے، تو برکتیں آ جائیں گی گھر میں ڈراموں سے نجات پائیں، فلموں سے نکلیں باہر۔ یہ علامہ اقبال کیا کہتا ہے؟ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ صحابہ نے کیسے ان کے گھوڑوں کو سمندروں نے رستہ دیا، ان کی ایک آواز پہ۔ عقبہ بن نافع جنگل کے اوپر کھڑے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ایک چھاونی بنانی، کینٹ بنانا ہے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں ایھا الصباغ والحشرات، اے جنگل کے درندوں اور پرندوں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم نے اس جنگل میں چھاونی بنانی، تمہیں 3 دن کا ٹائم ہے، جنگل خالی کر دو ورنہ جو ملے گا وہ کاٹ دیا جائے گا، وہ مار دیا جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سانپ بھی اس جنگل سے نکل رہا ہے، درندہ بھی اس جنگل سے نکل رہا ہے، شیر بھی گردن جھکا کے صحابہ کے آگے آگے چل رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن کو پکڑا ہوا تھا، قرآن کو پکڑا ہوا تھا، قرآن کو پکڑا ہوا تھا۔ اگر عزت چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے قرآن کی تلاوت شروع کر لیں، قرآن کی تلاوت شروع کر لیں، قرآن گھروں میں پڑھنا شروع کر لیں، رواج ڈال لیں، 1 رکوع پڑھنے کا رواج ڈال لیں، روز گھر میں 1 رکوع پڑھیں۔ پھر اگر برکت نہ آئے، پھر اگر دوائی میں شفا نہ آئے تو بھائی پھر ہم ذمہ دار ہیں، ہم سے پوچھیں آ کے، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، انقلاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پہ جمع ہونا قبول کرے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ان بچوں کے آ جائیں بھی، حفاظ آ جائیں سامنے، ان بچوں کے والدین، مدرسہ کی انتظامیہ، اور یہ پودا لگانے والے حضرت اقدس مولانا ممتاز احمد نظامی، مولانا قاری محمد رضوان صاحب اور مولانا قاری محمد طاہر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان جزائے خیر دے اور اس گلشن کو قیامت کی صبح تک قائم دائم اور آباد رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔